درود پڑھ کے لبوں کو سجا لیا جائے، درود پڑھ کے لبوں کو سجا لیا جائے، چلو زمین کو فلک سے ملا دیا جائے، یہیں سے امت حضرات تجھے نظر آئے، تجھے چلنا دوبارہ سکھا دیا جائے، تجھے چلنا دوبارہ سکھا۔ وہ بھی لفظ کرنے کا موقع ملا ہے، وہ ہے والد کی عظمت۔ لکھتے لکھتے قلم ہی سوکھ گیا، لکھتے لکھتے قلم ہی سوکھ گیا، میرے بابا کی تعریفوں کا جواب نہیں۔ صدری وقائے، باپ ایک سائبان شفقت ہے جس کی سائے میں اولاد پروان چڑھتی ہے، اور جس کے ہوتے ہوئے اولاد خود کو محفوظ سمجھتی ہے، اور جس کے ہوتے ہوئے بیٹے بے فکری کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ جیسے ہی باپ کا سایہ سر سے اٹھتا ہے تو انہیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم پہ کتنا بڑا بوجھا پڑا ہے۔ دنیا میں باپ اللہ رب العزت کی عظیم نعمت ہے، گھر پہ باپ کی آواز بھی ایک بڑی نعمت ہے، اور دروازے کے باہر باپ کی جوتیوں کا اپنا ہی ایک الگ رعب ہے۔ باپ کے سائے سے بڑی دنیا میں کوئی نعمت نہیں۔ اس لیے میں کہتی ہوں، رلانا ہر کسی کو آتا ہے، ہنسانا ہر کسی کو آتا ہے، رلانا ہر کسی کو آتا ہے، ہنسانا ہر کسی کو آتا ہے، رلا کے جو منا لے باپ اس کو کہتے ہیں۔ سوادری وقائے، باپ ایک ایسی کتاب ہے جس پر بہت سے تجربات تحریر کرتے ہیں جو زندگی گزارنے میں رہنمائی کرتے ہیں، اس لیے اسے اپنے سے دور نہ رکھیں، کیونکہ جب زندگی اور حالات تھکا دیتے ہیں تو اس لمحے ابو کی یہ بات ہمت اور حوصلہ بڑھا دیتی ہے کہ میری بیٹی بہت بہادر ہے یا میرا بیٹا بہت بہادر ہے۔ صدر الوقار، اگر تم 70 سال تک خانہ کعبہ کا طواف کر کے اس کی نیکیاں اپنے والدین کو ہدیہ کرتے رہو، تب بھی اسے ایک آنسو کے قطرے کا بوجھ ہلکا نہیں کر سکتے جو تمہاری بدسلوکی کی وجہ سے ماں باپ کی آنکھوں سے گرے۔ اپنے والد کے سامنے اونچا نہ بولنا، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہیں نیچا کر دے گا۔ اپنے ماں باپ کی عظمتوں کو پامال مت کرنا، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہیں ذلیل کر دے گا۔ اپنے ماں باپ سے بدسلوکی مت کرنا، ورنہ اللہ تعالیٰ رزق سے برکت اور زندگی سے راحت ہمیشہ کے لیے رخصت کر دے گا۔ اپنے ضعیف باپ پر اپنا روب مت رکھنا، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہیں برباد کر دے گا۔ ایک شاعر نے دور حاضر کے بے غیرت محال میں کیا خوب عکاسی کی ہے، وہ لفظ ڈھونڈ رہا تھا لرزتے ہونٹوں سے، وہ لفظ ڈھونڈ رہا تھا لرزتے ہونٹوں سے، ضعیف باپ کو بیٹے سے بات کرنی تھی۔ صدر الوقار، باپ سورج کے مانند گرم ضرور ہوتا ہے، مگر سورج نہ ہو تو اندھیرا اچھا نہیں لگتا۔ میرے پیاروں، جہاں رزق میں تنگی محسوس ہوا کرے تو غور و فکر کر لیا کرو، کہیں ماں باپ کے لیے دعا کرنی تو نہیں چھوڑتی۔ صدر الوقار، والدین کے چہروں پر مسکرا کے دیکھنا بھی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا موجب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ناک خاک آلود ہو جس نے والدین میں سے کسی کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا۔ ایک دوسرے مقام پر ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کی جنت و جہنم کا سبب والدین ہیں۔ تو میں عرض کرتی ہوں کہ اپنے والد کا حکم مانو تاکہ خوشحال ہو سکو، اپنے والد کی خدمت کرو تاکہ جنت میں داخل ہو سکے، اپنے باپ کے قدموں کو چومو تاکہ جنت میں مقام حاصل کر سکو، اپنے والدین کی اطاعت کرو تاکہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جاؤ، کیونکہ اگر ہو گود ماں کی تو فرشتے کچھ نہیں لکھتے، اگر ہو گود ماں کی تو فرشتے کچھ نہیں لکھتے، جو ممتا روٹھ جائے تو کنارے پھر نہیں دکھتے۔ یتیمی ساتھ لاتی ہے زمانے بھر کے دکھ، یتیمی ساتھ لاتی ہے زمانے بھر کے دکھ، سنا ہے باپ زندہ ہو تو کانٹے بھی نہیں چبھتے۔ میرے عزیزوں، ان سے پوچھو جن کے والد نہیں ہوتے، لوگ ان کو ٹھوکر مارتے ہیں، چچا تاؤ ٹھکرا دیتے ہیں، یہاں تک کہ پھوپھیاں بھی ان کو نظر میں نہیں لاتی۔ ایک شاعر نے ان کے دل کا حال بیان کرتے ہوئے کیا خوب کہا ہے، ایک مدت سے پکارا نہیں ابو کہہ کر، ایک مدت سے پکارا نہیں ابو کہہ کر، ایک مدت سے ہوا ہے یہ لفظ رخصت۔ یا اللہ، جن جن کے والدین پردہ فرما گئے ہیں انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، آمین۔ زندگی کی کہانی کا سب سے مشکل کردار باپ ہے۔ ایک ہندی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، باپ روٹی ہے کپڑا ہے مکان ہے، باپ روٹی ہے کپڑا ہے مکان
علیکم ورحمۃ اللہ